وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرت گرامی قدر مولانا فاروق صاحب نائب صدر اول صدر مجلس وفاق المدارس العربیہ، میرے انتہائی قابل احترام بزرگ قائد جمعیت علماء اسلام پاکستان حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہ، اور میں کس کا نام لوں؟ ماشاء اللہ یہ محفل اس وقت پورے پاکستان کے ایسے حضرات علماء صلاحہ اولیاء پر مشتمل ہے کہ اس میں مجھ ناکارہ کی شرکت میرے لیے ایک بہت بڑی عظیم سعادت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قد لفظت پاکستان افلاک کبھی نہیں ہاں میرا جامعہ زکریا حفظہ اللہ تعالی۔ میں تقریباً 2-2.5 گھنٹے سے اس روح پر ہر نظارے کو دیکھ کر اپنے دل میں ایک غیر معمولی مسرت کی جوار محسوس کر رہا ہوں، اور جو بیانات جس سے پہلے ہوئے جن حضرات علماء اکابر نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا، وہ سب سن کر دل و جان مسرور ہیں کہ الحمدللہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان جو ہمارے اکابر کی عظیم نشانی ہے اور ایک بڑا زبردست سائبان ہے، جس میں الحمدللہ ہم اس وقت جمع ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کس طرح قائم ہوئی، کس طرح وہ آگے بڑھی، اس کی پوری تفصیل حضرت مولانا عالم مدنی صاحب دامت برکاتہ نے ہمارے سامنے تفصیل سے بیان کی۔ میں اس سلسلے میں وفاق المدارس کی اہمیت اور اس کے اتحاد و اتفاق پر جتنی باتیں پہلے کہی گئی ہیں، میں کیونکہ وہ اتنی واضح اور بدیہی ہیں کہ ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وقت بھی کم ہے۔ لیکن ایک جملہ حضرت مولانا عبید اللہ خالص صاحب نے ہم سب کے استاد گرامی شیخ الکل حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب حضرت اللہ تعالیٰ میں کچھ فرمایا، میں اس کی تھوڑی سی تشریح کروں گا۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب حضرت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ الحمدللہ یہ مدارس دینیہ جو علوم نبوت کے پاسبان ہیں، کوئی دنیا کی طاقت انشاءاللہ ان کو ختم نہیں کر، کوئی دنیا کی طاقت ان کو ختم نہیں کیا۔ اور ہمارے بزرگوں نے اس وقت ایوب خان کے دور میں، ہمارے بھٹو صاحب کے دور میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ شاید مدارس قومیہ لیے اور مولانا مفتی محمود صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم مدرسے کی عمارتوں پر زیادہ قبضہ کر سکتے ہو، لیکن مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ استاد اور شاگرد کا نام۔ ہم ہماری تاریخ انار کے درخت سے شروع ہوتی
اور ہم درس کے نیچے بھی انشاءاللہ اپنا یہ فریضہ ادا کرتے رہیں۔ تو حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں بھی یہ بات ایک سے زائد مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ آپ کو ختم نہیں کر سکتی، لیکن اگر ختم کر سکتے ہیں تو وہ خود ہم ہیں۔ یعنی اگر ہم خراب ہو گئے، اعوذ باللہ، ہم اپنے مقصود حیات سے ہٹ جائیں، اگر ہم اس مزاج و مذاق کو بھول گئے جس مزاج و مذاق پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور جس مزاج و مذاق کو انہوں نے وہاں پروان چڑھایا تھا، اس کو بھول کر اگر کسی اور راستے پر پڑ جائیں تو پھر ہم خودکشی کے مرتکب ہوں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ ہمیں ختم نہیں کرے۔ اس جملے کی تشریح کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند ہماری سب کی ممالک ہے، ہماری سب کے ماوا ملجا ہوئی، اس کی کچھ خصوصیات ہیں۔ وہ خصوصیات اگر ہم میں باقی رہتی ہیں تو انشاءاللہ کبھی ہمیں کوئی دنیا کی طاقت سے کم نہیں کرے، لیکن مرور ایام سے بعض اوقات وہ خصوصیات ہم بھول بیٹھتے ہیں، جب اس میں ڈھیلے یا دھیمے پڑ جاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس طرح کے اجتماعات میں ہم ان خصوصیات کو یاد کر کے تازہ کریں اور اپنے آئندہ راہ عمل کو اسی راستے پر سوار۔ کیا خصوصیات کی دارالعلوم دیوبند علاوہ اعلیٰ درجے کی تعلیم کے کیا خصوصیات؟ میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے، یعنی اس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اسی سال حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، کرتی ولادت۔ تو ہم حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے، اور حضرت قطب الارشاد رحمٰن رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ اب جو رات کو سبق پڑھانے کے بعد پیدل دیوبند سے گنگوئی آئے اور دعا پڑھ کر واپس۔ ان کا یہ مقولہ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ میں نے دارالعلوم دیوبند کا وہ وقت دیکھا ہے جب دارالعلوم کے صدر مدرس اور شیخ الحدیث سے لے کر چپراسی اور دربان تک ہر شخص صاحب نسبت ولی اللہ پر چوکیدار دروازے پر چوکیداری کر رہا ہے اور اس کے لطائف زندہ جاری ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی جو تاریخ نکالی گئی، آپ جانتے ہیں کہ تاریخ نکالنے کا حروف ابجد کے تحت حروف ابجد کے آداب کے تحت آج بھی وہاں پر لکھی ہوئی در مدرسہ خانقاہ دیدے، در مدرسہ خانقاہ دیدے، یعنی ہمیں مدرسے میں خانقاہ دیکھی ہے کہ استاد پڑھا رہا ہے، طالب علم پڑھ رہے ہیں، دن اس میں مصروف ہیں، اور رات کے وقت میں جا کر دیکھو تو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر سجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ایک خصوصیت یہ تھی، یعنی سارا مدار رجوع اللہ اور تعلق مع اللہ، رجوع اللہ اور تعلق مع اللہ پر سرکار و مدار ہر چیز میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی بات ہوتی ہے۔ تواضع کا یہ عالم تھا کہ اگر قطب الارشاد حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ میں شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ سبق پڑھا رہے تھے کسی جگہ، وہاں سے بارش کی وجہ سے یا کسی وجہ سے طلبا کو وہاں پڑھا سے لگتا ہے تو طلبا کے جوتے پڑے، ہم لوگ اپنے جوتے اٹھا رہے تھے، اگر گنگوہی طلبا کے جوتے اٹھا کر لے تو وہ اپنے اندر کوئی عجب کا، کبر کا، بڑائی کا ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیا جمال علم پیدا ہوئے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو چھوٹوں سے بھی چھوٹا کر تواضع کی اعلیٰ مثالیں ہمارے بزرگوں نے قائم کرنا ہے۔ میں ایک بات محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے مدارس دینیہ میں اس بات کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم اکابر کے حالات زندگی، ان کی تاریخ ہمارے ہر استاد، ہر طالب علم کو ازبر ہو۔ آج ہمارا رشتہ اس سے کٹ ہے، جو ہمارے اکابر نے کس طرح دین حاصل کیا، کس طرح اس کو کی عبادت کی، کس طرح اس کو پہنچایا، کس طرح اس پر عمل کیا، اور کس طرح انہوں نے اپنے کردار و عمل سے دین کی وہ صحیح تصویر پیش کی جو ماں علیہ واصحابی کی صحیح عبارت اور صحیح تصویر۔ تو یہ باقاعدہ ہمارے مدارس میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر نیچے اکابر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور پھر اس کے بعد ان کے خلفاء، ان سب کے حالات ہمارے سامنے ہوں، ان کے سیرت، ان کے انداز، ان کے ادا کو ہم نہ صرف یہ سمجھے بلکہ اس کو خود بھی اپنائیں، طلبا تک اس کو منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بات تو یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اگر ہم اس سب پر قائم رہتے جو ہمارے اکابر نے قائم کیا تھا، تو تب تو انشاءاللہ ہمیں کوئی دنیا کی طاقت نہیں کرا۔ آج ہمیں بہت سی باتیں، بہت سی نصیحتیں دی جاتی ہیں، ان میں عصری تعلیم کی بات ہوئی، اور یہ موضوع ذرا تفصیل چاہتا ہے۔ میں نے ابھی سب سے پہلے اپنے دارالعلوم میں ہمارے یہاں جو خطائی جلسہ تھا اس میں تفصیل موضوع رکھی تھی، اگر ریکارڈ بھی ہوئی ہے موقع اور کبھی کو سن بھی لیا جائے۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ جو عصری تعلیم دین کے لیے معاون، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے جو عصری تعلیم معاون ہو، وہ ہم اس کے قائل ہیں، اور وہ ہم اپنے نصاب میں جیسے مولانا صاحب نے فرمایا وقت جائزہ لیتے رہتے ہیں، اور اس کے مطابق اس میں ضرورت کے مطابق اضافہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ وہ کرتے ہیں کیونکہ عصری تعلیم اگر دین کے لیے ہو، جیسے میں آپ کا انگریزی اس لیے پڑھے تاکہ میں انگریزی میں جا کے تبلیغ کروں، دعوت کروں، تصدیق کروں، یہی مقصد ہے۔ لیکن اگر مقصد کچھ اور ہے، غیر اللہ ہے، تو پھر وہ ہمارے اس سانچے میں ڈھک گئی ہو۔ اگر اللہ کے لیے ہے تو پھر ہر میں انگریزی بھی پڑھوں تو انشاءاللہ تم بھی اگر سوال مجھے یاد آیا، اگر
مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے والد مانجی تک پڑھوسی اور مذہبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بچپن سے حضرت شیخ العلم رحمۃ اللہ علیہ سے بہت قریب تھے، اور جب بچے اور طلبا کھیل میں مشہور ہوتے تھے تو مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ شام کو حضرت شیخ العلم کی مجلس ہوا کرتی تھی احاطے دارالعلوم میں، تو وہاں مجلس میں جا کے اسلام کے حضرت شیخ العلم کی بہت باتیں کھلا اور ہمیں سنایا بھی کرتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت نے حضرت شیخ العلم رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی کہ حضرت شیخ العلم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پرتھوی کا سبق پڑھا، پرتھوی کا منطق۔ تو ایک صاحب آئے سبق کے بعد، انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے کچھ سارے سبق پڑھنا۔ تو حضرت شیخ العلم نے فرمایا طلبا سے، میرے آج کے جو سبق پڑھایا اس نے ثواب ان کو، تو لوگ کہنے لگے کہ پرتھوی کا بھی ثواب ہوتا ہے، پرتھوی کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ العلم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں بھائی پرتھوی کا بھی ہوتا ہے، اور ہمارے نزدیک جب نیت ٹھیک ہو تو پرتھوی پڑھانے میں اور مشکات پڑھانے میں نیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، وہ بھی ثواب نہیں ہے اگر نیت صحیح۔ تو اگر ایسی تعلیم ہم اگر اس لیے حاصل کریں تاکہ ہماری بات زیادہ مؤثر ہو، ہم دین کی دعوت زیادہ مؤثر انداز میں پیش کر سکیں، دین کا پیغام زیادہ قابل قبول انداز سے پہنچا سکیں، تو یہ ہمیں اس سے کوئی نہ کوئی اعتراض ہے، نہ کوئی اس کے اوپر اعتراض ہے، ہم یہ کام انشاءاللہ کرتے رہیں گے، بشرطے وہ ہماری آزادی اور خود مختاری کے ساتھ ہم خود کریں وہ کام، کوئی دوسرا آ کر ہم کو کوئی دوسرا آ کر ہمیں مجبور نہ کرے، ہمارے پر دباؤ بنائے، ہم خود اپنی اسلام کی خاطر، اپنے آپ کو زیادہ مفید بنانے کی خاطر وہ کام اگر کرتے ہیں تو انشاءاللہ کریں اور کر رہے ہیں اور آگے بھی بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر مقصود غیر اللہ، مقصود اللہ کی رضامندی نہ ہو، مقصود نوکریاں، مقصود بڑے بڑے مناصب ہو، تو یہ علم دین کی توہین ہے، یہ علم دین کی توہین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین ہے کہ خالصتاً اللہ کے لیے پڑھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے، اس میں کوئی دوسرا پہلو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو یہ بات چل رہی ان کو معاش کہاں سے حاصل ہوگا اور پیسے کھائیں گے کہاں سے، تو یاد رکھو بھائیو، میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ آج تک میں نے کسی مولوی کے بارے میں سنا چاہیے وہ بک سے خودکشی کر کے مر گیا، پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے مینجمنٹ ماسٹر یہ پروفیسر خودکشی کر گئے، لیکن آج تک کسی مولوی ملا کے بارے میں نہیں سنا کہ وہ خودکشی، آپ خودکش حملہ ضرور کریں گے۔ لیکن اگر ہم یہ دین دنیا کے خاطر پڑھیں گے تو پھر اپنے اوپر خودکش حملہ ہو، پھر یہ وہ دین نہ رہے گا۔ پھر یاد آ گئی مجھے اپنے والے بیماری کے بارے میں بات، اور علامہ انور صاحب کشمیر میں امام الحسن، تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ فرماتے ہیں کہ سبق کے دوران کوئی شخص، سبق کے بعد کوئی شخص آ گیا اور اس نے کچھ ایسی بات شروع کر دی، یہ موقع کے جو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتائیں گے تو معیشت کا معیار بلند ہو جائے گا۔ تو حضرت شاہ صاحب نے جملہ فرمایا، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا جاہلی جاہلی
فرمایا جاہلی اس علم میں دنیا تو کبھی تھی ہی نہیں، ہاں دین تھا تو تمہیں نہیں، تو سب سے کہا جو یہ بات کر رہا کہ دین تو دنیا تو کبھی تھی ہی نہیں، دین تھا وہ تمہیں نہیں، تو سب دنیا والا ہے۔ تو مقصود اصلی ہمارا کیا ہے؟ بولو، اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کے لیے ہم نے تیار بھی ہونا ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے واقعات جب آدمی اس راستے کو اختیار کرتا ہے تو بے شک کچھ اوقات اس کو آخر کی جھیلنے پڑ جاتے ہیں، بھوک کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور ہمارے قابل نے کیا ہے، اور موٹا چھوٹا بینک کر بھوکی جھوکی کھا کر گزارا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سننا ہے کہ جب ایک مرتبہ کوئی شخص اللہ کے لیے دنیا کو ٹھوکر مار دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اس کے قدموں میں لانے لگا تاکہ دنیا بھر یہ آج تو بات تک ہمارے طلبا کو خیال کرنا ہو جاتا ہے کہ جو آج جو بڑے بڑے علماء نظر آتے ہیں تو کاروں میں پھر رہا ہے تو جوائیات میں کر رہا ہے تو اس کے دعوت میں مریضوں سے بڑی مسلمان کریں اعلیٰ درجے کے کھانے ہوگئے تو اس ہوتا ہے کہ یہ ہمیں تو نصیحت کرتے ہیں کہ سکھاؤ، اور خود جو ہے خبر کرتے ہیں اعلیٰ درجے کے کاروں میں، تو وہ انہوں نے آج کا دن دیکھا ہے، جب انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی اس وقت کا دن نہیں دیکھا انہوں نے، تو وہ کس طرح بسوں میں لٹک کر سفر کرتے تھے، اور کس طرح وہ ایسی روٹی کھاتے تھے جو آپ نے مرغی نہیں کی ہوگی، اور ایسے شوربہ کھاتے تھے کہ اس کا دھبا اوقات کپڑے پر نہیں پڑتا، تو اس کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر انہوں نے اپنی جان بخش کی تھی، اور جب کوئی بندہ ایک مرتبہ اللہ کے خاطر ٹھوکر مار دیتا ہے تو دنیا اللہ تعالیٰ بسا اوقات اس کے قدم میں لا کر گرا ہے، لیکن مقصود وہ نہیں، مقصود اللہ تعالیٰ کے رضا۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے بھائی، کچھ ایسے لوگ بھی تیار کرنے چاہیے کہ جو مسلمان ہوں اور مذہبی ذہن کے ہوں، اور ان کو ان سے متاثر تک پہنچایا جائے، اس کے لیے غلط راستہ وہ بھی بہت سرکاری ہیں، اسکول میں آئے کالج کے بعد لوگ پہنچ رہے ہیں، وہ الگ کام ہے، لیکن جہاں تک علوم دین کا تعلق ہے اس میں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے اور اس بات کے لیے ہم متبع سنت بنیں اور دوسروں کو بنائیں، اس کے سوا کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے، اور نہ انشاءاللہ ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کرم سے جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہ سب اس مقصد سے بالکل اس مقصد سے کلی طور پر متفق ہیں، کہ صرف اللہ کے لیے۔ الحمدللہ اب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، آپ یہاں پر جمع ہیں، اور آج کے ایجنڈے میں یہ بھی ہے کہ اب آئندہ مدت کے لیے صدر اور نائب اعلیٰ وغیرہ کا انتخاب کیا جائے، تو اس میں الحمدللہ جو آپ کے مقابلے ہیں وہ کافی اچھے سے پڑھاتے رہے ہیں، اور خاص طور پر میں الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس میں بڑا تعمیری کردار ادا فرمایا ہمیشہ کی طرح۔ تو اس وقت عاملہ کے اندر جو بات میرے بحث آئی ہے مولانا سے بھی مختلف مدارس کے اندر مختلف نظرات شروع ہو رہی ہے، تو موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مقدرات سامنے ہیں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے سب کی رائے یہ بن رہی ہے
بنی ہے کہ جو پہلا سیٹ اپ تھا اسی طرح چل رہا یعنی اس کو صاحب حال کا نمبر اگر ڈاکٹر مددگار صاحب چل رہے ہیں وہ باقی رہے اور محمود صاحب باقی رہے اور حضرت ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کبھی ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ حضرت ڈاکٹر مددگار صاحب بہت کمزور ہو گئے اور پھر براہ راست تمام کاموں کو دیکھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں وہ یہ دارالعلوم دیوبند کے واقعات جو ہے یہ ہر واقعے میں کچھ سبب ہوتا ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت مولانا رفیع الدین صاحب دارالعلوم دیوبند کے ہوتے ہیں. حضرت مولانا رفیع الدین دارالعلوم دیوبند کے مطلب ہے اور سرپرست تھے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کو تشریف فرما. تو حضرت مولانا رفیع الدین صاحب نے دیکھا کہ اساتذہ بعض اوقات اپنے مسجد دیر سے تو ان کو متنبہ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنی چارپائی لا کر دارالعلوم کے دروازے پر بٹھا دی اور وہاں بیٹھے جو کوئی آ رہا ہے السلام علیکم جتنی بھی دیر سے آ رہا ہے اس کو السلام علیکم کہہ دیا تو اس کو سلامی سے تو اس طرح کرتے ہیں. یہاں نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیر سے آتے تھے وہ جلدی آتے صرف رہ گئے حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی جو صدر مدرس اور جامع الفنون علوم الفنون تھے اور جو والے تھے صاحب کشف و کرامات تھے. وہ جب آتے تھے تو راستے میں ان کے مریدین معتقدین کوئی تعبیر مانگ رہا ہے کوئی بات پوچھ رہا ہے اس میں ان کو دے جاتے تھے. تو وہ آ کر وہ پھر بھی ان کا کچھ دیر میں آتے تھے. تو حضرت مولانا رفیع الدین صاحب نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ایسا ہو رہا تھا میں نے الحمدللہ سب اساتذہ آ رہے لیکن مولانا یعقوب سامنے آتے تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے اس بات میں لکھا ان کو کہ دیکھو مولانا رفیع الدین صاحب تم مولانا یعقوب صاحب کی فکر میں نہ پڑو. یہ وہ شخص ہے کہ اگر سارے دن میں دارالعلوم کے اندر صرف ایک چکر لگا جائے تو بھی مہنگا ہے. صرف ایک چکر لگا جائے تو بھی مہنگا نہیں. اس لیے اس میں نہ پڑو. یہ کالے کے الفاظ ہیں بعد میں جب دیوبند نصیب لائے لیکن تم سے یہ تو بھائی بات شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نفس وجود یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. ان کا سایہ سر پر ہونا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا ڈاکٹر مددگار سکندر صاحب ہمارے دور کی ایسی شخصیت لہذا اس سے قطع نظر کہ وہ خود براہ راست نصیب لاتے یہ نہیں لاتے لیکن ان کا نفس وجود اور وفاق کی صدارت کا عنوان ان کے ساتھ رہنا یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی عظیم تھا. لہذا میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت فرما دے.